اب تو آپ مزارات پہ جاتے ہیں تو آپ نے زندان دیکھے ہوتے، جن زندانوں میں آپ کے ائمہ کو مقید رکھا گیا، اتنے تب و تاریخ سے کنویں کی اتنے گہرے کہ جہاں پانی تارا سمجھا ہے، اگر رسیاں کھینچی جائیں تو اتنے دائرے بلند ہوں کہ قد انسان سے بلند ہو جائے۔ ایسے تب و تاریخ زندانوں میں آپ کے ائمہ کو رکھا گیا۔ حدیث سہولت سے انتقال پذیر نہیں ہوئی، معصوم نے لہو کی دھار سے حدیث کو انتقال پذیر بنا۔ اب امام قائد ہے، اور یہی وہ ہے کہ جہاں ملت اسلامیہ کے تمام فقہا مقابل پر کھڑے ہیں، اقتدار کی قوت کے ساتھ ملت اسلامیہ کے تمام فقہا مقابل پر کھڑے ہیں، یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ بھی اس کے حق میں ہیں، امام مالک بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں۔ اب سنین آپ کو اگر یاد رہتا ہے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری ہے اور ان کی وفات 150 ہجری ہے۔ موجود ہیں یہ عہد امام ہفتوں کے اندر۔ امام مالک کی ولادت 93 ہجری ہے اور ان کی وفات 179 ہجری ہے، یہ بھی موجود ہیں امام احمد۔ امام شافعی کی ولادت کا وہی سن ہے جو امام اعظم کی وفات کا سن، 150 اور 204 ہجری ان کی وفات۔ امام احمد بن حنبل ان کا سن ولادت 164 ہجری ہے اور ان کا سن وفات 241 ہے۔ اب آپ دیکھیے شافعی کا سن ولادت 150، سن وفات 204، اگر ذہن کام کر رہا ہے تو 33 برس انہوں نے عہد امام ہفتم کے اندر سانس کھینچا۔ امام احمد بن حنبل کا تو عالم یہ ہے کہ یہ 9 برس کی عمر میں مسند قضاوت پہ آ کے بیٹھ گئے، فتویٰ دینے لگے تھے۔ اقتدار کی قوت کے ساتھ چاروں فقہا میدان میں کھڑے اور امام قید اور شاہی اپنی منشا کے مطابق فتوے لے رہے ہیں۔ شاہی اپنی منشا کے مطابق فتوے لے رہے ہیں اور امام زندان سے تصحیح کر رہا ہے، امام زندان سے تصحیح کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی ملت اسلامیہ کا فقیہ ایسا نہیں کہ جس نے فتویٰ لکھتے ہوئے کہا ہو ان جدی نبی۔ لیکن زندان سے جب تصحیح ہو رہی ہے تو آواز گونجتی ہے ان جدی نبی، ہمارے جد یہ ہمارے والد گرامی نہیں۔ اور میں اس پہ تفصیل سے مائع سفر کے آخری دنوں میں محفل حسینی میں مکالمہ قائم کر چکا ہوں کہ نصوص نہیں تھے ان کے پاس نصوص نہیں تھے، احادیث نہیں تھی، تو انہوں نے عقل ناقص کو بنیاد بنایا اور قیاس سے کام لینا شروع، قیاس سے کام لینا شروع۔ لیکن امام مفتی نہیں ہے، امام مفتی نہیں ہے، امام صاحب امر، امام صاحب امر، امام فتویٰ نہیں دیتا، امام امر کو جاری کرتا۔ امام
تو یوں پہلا مرحلہ اقتدار ہوا تھا، دوسرا مرحلہ فقہا ہوا تھا. کوئی تفصیل نہیں عرض کر رہا ہے، لیکن میرے نوجوان، میرے طلباء تاریخ کے اوراق کو جب پڑھیں تو اس رخ سے بھی مطالعے کی آتے آئے. اور ادھر آپ مسلمانوں کی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ہارون اور مامون علم کے بڑے دلدار تھے. میں اسے اسلام کی تاریخ نہیں کہتا، میں مسلمانوں کی تاریخ کہتا ہوں. جو بادشاہوں کے امر و جشن کے اشاروں پہ لکھی جائے وہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں، تو اور کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میں اسے اسلام کی تاریخ نہیں کہتا، میں اسے مسلمانوں کی تاریخ کہتا ہوں. تو یہ یونیورسٹیز میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ ہارون اور مامون علم کے بڑے دلدار تھے. ایک وقت میں سینکڑوں علماء تشریف فرما ہوتے تھے، مباحث چھوڑے رہتے. تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اقتدار سورابن تھیلیاں تقسیم کر رہا ہے، اقتدار سورابن تھیلیاں تقسیم کر رہا ہے، اور فلاسفہ کو جمع کیا جا رہا ہے، فلسفیوں فلاسفہ کو جمع کیا جا رہا ہے. اور کام یہ تفویض کیا گیا کہ وہ فلسفہ یونان کو عربی زبان میں انتقال پذیر ہے، فلسفہ یونان کو عربی زبان میں انتقال پذیر ہے. یوں جب دربار میں مباحث چھوڑتے آیات قرآن کے اوپر تو اسے بیتاموس فلسفی کی مہک اور کسوٹی پہ جا کے کسا جاتا ہے. فلسفہ یونان کے اوپر اس کو کسا جاتا ہے. اس کے نتائج یہ آ رہے تھے کہ تفسیر میں اسرائیلیات داخل ہو گئے، تفسیر میں اسرائیلیات داخل ہو گئے. فلاسفہ یہ ہوگا بلند کر رہے تھے کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گیا، یہ تمام کائنات فطرت پہ قائم ہے، وجود باری ثابت نہیں، وجود باری ثابت نہیں، وہ عقل کو مغفل کر رہے تھے. اور زندان سے آواز آ رہی تھی کہ عقل کا دامن نہ چھوڑ، عقل کا دامن نہ چھوڑ. شام نے پوچھ لیا مولا عقل کا کام کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ تصدیق کرے کہ خدا پہ سچ کون بول رہا ہے، اور عقل کا کام یہ ہے کہ وہ تکذیب کرے کہ خدا پہ جھوٹ کون بول رہا ہے. ملوکیت عقل کو مکفل کر رہی ہے، اور امام آواز دے رہا ہے عقل کا دامن نہ چھوڑ، عقل کا دامن نہ چھوڑ. جہاں عقل مکفل ہو جائے وہاں کیفیت مشاہدہ سب ہو جاتا ہے، اور جہاں عقل کا دامن تھام لیا جائے وہاں کیفیت مشاہدہ بلند ہو جاتا ہے. جہاں کیفیت مشاہدہ سب ہو جائے وہاں روایت کے دائرے میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کہتا ہے. لیکن جہاں دامن عقل کو تھاما، جہاں کیفیت مشاہدہ جلا ہوا، تو وہاں روایت کے دائرے میں نہیں، مانویت کے دائرے میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ. ہر کھنچتے ہوئے سانس کے ساتھ وہ ایک دلیل قائم کرتا چلا، ہر کھنچتے ہوئے سانس کے ساتھ وہ ایک دلیل قائم کرتا چلا. ماضی قریب تک تو لوگوں کی سمجھ میں یہی مسئلہ نہیں آیا کہ معصوم نے یہ کیا کہا کہ ہفتے میں نمازیں 35 ہیں. یہ بھی کوئی نئی بات بتائی، یہ بھی کوئی نئی بات بتائی. لیکن آج سمجھ میں آ گیا کہ اصول بتایا، اصول بتایا، دلیل عقل اصول بتایا کہ آج یہ مسئلہ اگر درپیش ہے کہ آپ اپنے ملک سے نماز فجر پڑھ کے چلے
اور کسی ایسے ملک میں قدم رکھا کہ جہاں فجر کا وقت تھا، تو کیا آپ فجر کے فریضے کو دوبارہ ادا کریں؟ یہ مسئلہ معصوم نے اس وقت بتایا، یہ مسئلہ معصوم نے اس وقت بتایا۔ اگر معصوم نہ بتاتا تو ملوکیت تو قیاس ہی سے کام ہے، ملوکیت تو قیاس ہی سے کام ہے۔ تو یوں زندان میں رہتے ہوئے بھی امام دعوت دے رہا ہے، عقل کا دامن نہ چھوڑے، واضح کر دیا ملوکیت میں اور امامت میں فرق کیا ہے۔ ملوکیت عقل کو مکفل کرتی ہے اور امامت عقل کے دامن کو تھامنے کی دعوت ہے۔ ملوکیت نفس کی کیفیت مشاہدہ کو سب کرتی ہے اور امامت نفس کی کیفیت مشاہدہ کو جلا دیتی ہے۔ جہاں عقل مکفل ہو جائے وہاں سوال معلوم ہو جاتا ہے، جب صرف عقل کا ہنر جانے وہاں سوال تخلیق پاتا ہے۔ جہاں سوال غائب ہو جائے وہ نفس مردہ ہو جاتا ہے، اور جہاں سوال قائم ہو وہ نفس زندہ ہو جاتا ہے، وہ نفس زندہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ کو اس رخ سے بھی پڑھ کے دیکھیں کہ 11 ہجری کے بعد 3 مقامات گزرے، سب کام ہوئے اضافتوں کے ساتھ، لیکن چوتھی منزل پہ جب علی نے قدم رکھا منبر کوفہ تو علی نے کوئی نیا کلمہ نہیں پڑھا، علی نے کوئی نیا طریقہ عبادت نہیں بتایا، کتاب خدا میں کوئی ترغیب یا تنصیب نہیں کی، علی نے ایک نعرہ سرور لگایا، گھیروں سے نقاب اتار دی کہ سب کام تھا، بتایا ملوکیت اور امامت کا فرق کیا کیا۔ ملوکیت سوال دباتی ہے، امامت سوال قائم کرتی ہے۔ ملوکیت سوال دباتی ہے اور امامت سوال قائم کرتی ہے۔ علی نے بتایا کہ میری مجبوری نہیں ہے، یہ خلافت کی مجبوری ہے۔ اگر میں منبر کوفہ پہ آ کے نعرہ سرور نہ لگاتا تو تعصب قیامت کلمہ پڑھنے والا مردہ ہو جاتا۔ علی نے نعرہ سرور لگا کر ملت کی مردنی کو زندگی میں بدلا، ملت کی مردنی کو زندگی میں بدلا، امامت مردنی کو زندگی میں بدلا۔ سوال تو یوں پہلا مرحلہ آپ نے محفوظ کیا اقتداء و دفاع، دوسرا مرحلہ فقہا ہوگا، تیسرا مرحلہ فلاسفہ ہوگا، اب چوتھا مرحلہ تیزی کے ساتھ گزر جائے۔ چوتھا مرحلہ بادشاہوں نے بڑے کارنامے، زمین دوز لوگ تیار، زمین دوز لوگ تیار، دنیا مافیا سے آزاد لوگ، تقدس کے بت بنائے، تقدس کے بت بنائے معاشرے کے، اور یوں وہ زمین دوز حضرات جو تیار کیے انہوں نے دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو کر ایک آواز بلند کی، کسی کو برا کسی کو برا نہ ہونا، کسی کو برا نہ ہونا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ کسی کو برا نہ ہونا، یعنی یوں صوفیزم سے بنیاد ہے، یوں صوفیزم کی بنیاد ہے۔ پھر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، طلبہ سے مخاطب ہوں، شیعت میں تصوف کی کوئی گنجائش نہیں۔ تصوف وہ ملوکیت میں امامت کے مقابل پہ لگا ہے، امامت کے مقابل پہ لگا ہے۔ انہوں نے نعرہ لگایا سب سے پہلے یہ
کہ کسی کو برا نہ، یہ تقدس کے بت تھے، اس میں بڑی چاچی تھی اور آج کے بہت زیادہ کہ کسی کو برا نہ کہو، ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ۔ سفیان ثوری آپ ہی کے اہل ہیں، سفیان ثوری آپ ہی کے اہل ہیں، شکیل آپ ہی کے اہل ہیں، ابراہیم بلخی آپ ہی کے اہل ہیں، معروف حقی آپ کے آخری اہل میں جو جا کے مسلسل ہوتا ہے امام حشم سے 30ویں صدی ہجری تک یہ سلسلہ چلتا ہے، جہاں آخر میں آپ نام پائیں گے بایزید بسطامی، منصور حلاج۔ تو یہ بھی ایک موضوع ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ موضوع نہیں ملتا تو میں کہتا ہوں موضوع تو بہت ہے، لیکن کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، تصوف کو مقابل پلا کے کھڑا، آپ کے اس صوبے میں جو پہلی یونیورسٹی بنی صوفی اینڈ سائنسز یونیورسٹی مرشا، تو اس کی پہلی وائس چانسلر جو مقرر ہوئی وہ سندھ یونیورسٹی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ایچ.او.ڈی پروین منشی صاحب، تو انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ کچھ آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ میں نے کہا پریشانی بڑھ جائے گی، پریشانی بڑھ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ہمارے یہاں تصوف کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارے یہاں تصوف کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے اس وقت کہا تھا، آج اس کا اعادہ کرتا کہ تصوف کے 3 بنیادی اصول ہیں، تصوف کے 3 بنیادی اصول ہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ پہلا اصول بادشاہ کی مخالفت نہیں کرنا، لایا تو بادشاہ ہے، بادشاہ کی مخالفت نہیں کرنا۔ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کسی صوفی نے، کسی عہد میں، کسی بادشاہ کی اقتدار کی مخالفت کی ہو تو ہمیں دیکھا ہے۔ تصوف نے کبھی اقتدار سے ٹکراؤ نہیں کیا، مخالفت نہیں کی، اس لیے اس کے راستے کو اقتدار نے روکا بھی نہیں، اس لیے اس کے راستے کو اقتدار نے روکا بھی نہیں۔ تصوف نے کبھی اقتدار سے ٹکر نہیں، شاہی سے اقتدار سے اگر ٹکراؤ ہوا تو آپ کا ہوا، عزاداروں کا، عزاداروں کا۔ تو ہر عہد میں آپ کا راستہ شاہی نہیں ہوتا، ہر عہد میں آپ کا راستہ شاہی نہیں ہوتا، تصوف کا راستہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ذمہ داری سے کہو، تصوف کے دائرے میں کھڑا ہوا کوئی ہو، اس میں لا کہنے کی قوت نہیں، لیکن عزاداری وہ دائرہ ہے جس میں لا کہنے کی قوت ہے، جس میں لا کہنے کی قوت۔ پہلا اصول بادشاہ کی مخالفت نہیں کرنا، دوسرا اصول معصوم کے قریب نہیں ہونا، معصوم کے قریب نہیں ہونا۔ لیکن کیا کمال کر دکھایا ہے کہ جب شجرہ بنانے بیٹھے تو کسی صوفی نے بادشاہوں سے شجرے نہیں، معصومین سے شجرے نہیں۔ کیوں؟ ہوشیار تھے، ہوشیار تھے، سمجھ رہے تھے کہ اگر بادشاہ سے شجرہ ملایا بادشاہ خود نہیں بچے گا، ہم کہاں بچیں گے؟ شجرہ وہاں سے ملا جو خود باقی رہے تو ہم بھی
شجرہ منقوطہ ہے وہ بادشاہ کا لایا ہوا اور جہاں شجرہ مسلسل ہے وہ معصوم ہے، وہ معصوم ہے۔ کشف المحجوب تو کئی زبانوں میں چھپی ہے، کئی زبانوں میں چھپی ہے۔ یس امام میں ششم تک تو آتے ہیں، لیکن امام ششم کے بعد پھر ایک فہرست شروع ہوتی ہے، یہ سفیان ثوری، یہ شکیب، یہ ابراہیم بلخی، یہ معروف تلخی، پھر وہ منصور حلاج تک جاتا ہے۔ وہاں شجرہ منقوطہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے سلسلہ ہے۔ پہلا بادشاہ کی مخالفت نہیں کرنا، دوسرا معصوم کے قریب نہیں، تیسرا اصول نعرہ ہو رقص و سرور میں زندگی کو اتنا محف کر دیا کہ اسے اپنی خبر نہ رہے، حال سے بحال اسے اپنی خبر نہ رہے۔ تو میرے حضور جسے اپنی خبر نہ رہے وہ کسی اور کی خبر نہ رہے، اس کا مقابلہ اولاد معصومین نے کیا، اس کا مقابلہ اولاد معصومین نے کیا۔ دیکھیے اب آپ محفوظ کر دیں گے تو آپ تقاضا کریں گے تفصیل چاہیے، تو زندگی بخیر کہیں نہ کہیں کسی منزل پر تفصیل دیے گا۔ اس کا مقابلہ اولاد معصومین نے کیا، خصوصیت سے دو ائمہ کی اولادوں نے بڑی قربانیاں دی۔